بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال واپس کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مال کو قبول نہ کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس فرشتے کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دو باتوں میں اختیار دے رہے ہیں، چاہے آپ بندگی والی نبوت اختیار فرمائیں، چاہے بادشاہت والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے گویا کہ آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں، تو انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو بندگی والی نبوت چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام صفا پہاڑی پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس ذات کی قسم جس نے تمہیں حق دے کر بھیجا ہے، شام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے پاس نہ ایک پھنکی آٹا تھا اور نہ ایک مٹھی ستو۔ آپ کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے آسمان سے دھماکے کی ایسی زوردار آواز سنی جس سے آپ گھبرا گئے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا اللہ نے قیامت قائم ہونے کا حکم دے دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بات سنتے ہی اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا اور وہ اتر کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ نے جو بات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سنی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں۔ اگر آپ کہیں تو میں تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد، یاقوت، سونے اور چاندی کا بنا دوں اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کریں۔ اب آپ فرمائیں، آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں یا بندگی والی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تواضع اختیار کرنے کا اشارہ کیا تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، نہیں، میں بندگی والی نبوت چاہتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ پر یہ بات پیش فرمائی کہ میرے لیے مکہ کے پتھریلے میدان کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا، نہیں، اے میرے رب، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ آپ نے 2-3 مرتبہ یہی کلمات ارشاد فرمائے تاکہ جب بھوک لگے تو میں آپ کے سامنے عاجزی کروں اور آپ کو یاد کروں، اور جب پیٹ بھر کر کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی تعریف کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، محمد، آپ کے رب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے پتھریلے میدان آپ کے لیے سونے کے بنا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر عرض کیا، نہیں، اے میرے رب، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں تاکہ آپ کی تعریف کروں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ آپ سے مانگوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق میں ایک مشرک مارا گیا تو مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ اس کی لاش ہمیں دے دیں، ہم آپ کو اس کے بدلے میں 12,000 دیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہ اس کی لاش میں خیر ہے اور نہ اس کی قیمت میں، لہذا اس کی لاش کچھ لیے بغیر ہی دے دو۔ امام احمد نے اس روایت میں الفاظ نقل کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی لاش ان مشرکوں کو ویسے ہی دے دو، اس لیے کہ اس کی لاش بھی ناپاک ہے اور اس کی قیمت بھی ناپاک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں لیا اور لاش ان کو ویسے ہی دے دی۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غزوہ خندق کے دن نوفل یا ابن نوفل اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور وہ گھوڑا گر پڑا جس سے نوفل مر گیا، تو کافروں کے سردار ابو سفیان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی لاش کے بدلے میں 100 اونٹ بھیجے۔ آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا، اس کی لاش لے جاؤ، اس کا بدلہ بھی ناپاک ہے اور وہ خود بھی ناپاک ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ یمن گئے اور انہوں نے وہاں حمیر کے نواب ذویزن کا جوڑا خریدا اور اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، ہم کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ اس وقت تک حضرت حکیم مسلمان نہیں ہوئے تھے،
چنانچہ حضرت حکیم اسے فروخت کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لینے کا حکم فرمایا تو وہ جوڑا آپ کے لیے خریدا گیا۔ آپ اسے پہن کر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت حکیم فرماتے ہیں اس جوڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے اور میں نے اس جوڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے چوندھی کا چاند۔ دیکھتے ہی بے اختیار یہ اشعار میری زبان پر آ گئے۔ ما تنظر الحکام بالحکم بعدما بدأ واضح ذو غرة وحجول۔ جب ایک روشن اور چمکدار ایسی ہستی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئی ہے جس کا چہرہ، ہاتھ اور پیر سبھی چمک رہے ہیں، تو اب اس کے بعد حکام حکم دینے کے بارے میں سوچ کر کیا کریں گے؟ یعنی اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی، ان حاکموں کی نہیں۔ اذا قایسوه المجد اربا علیہم کمستفرغ مع الذناب سجیلی۔ جب یہ حکام بزرگی اور شرافت میں ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ ان سے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ان پر بزرگی اور شرافت ایسی کثرت سے بہائی گئی ہے جیسے کسی پر پانی سے بھرے ہوئے بڑے بڑے ڈول ڈالے گئے ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں ہی مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور مدینہ تشریف لے گئے تو میں موسم حج میں یمن گیا۔ وہاں مجھے حمیر کے نواب ذی یزن کا جوڑا 50 درہم میں بکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینے کی نیت سے خرید لیا اور میں وہ جوڑا لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بہت کوشش کی کہ آپ اسے لے لیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا ہم مشرکوں سے کچھ نہیں لیتے اور تم مشرک ہو، لیکن اگر تم چاہو تو ہم قیمت دے کر تم سے خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے قیمت لے کر وہ جوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ نے وہ جوڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ اس جوڑے میں اتنے حسین نظر آ رہے تھے کہ میں نے اتنا حسین کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے وہ جوڑا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو دے دیا۔ میں نے وہ جوڑا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پہنے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اے اسامہ تم نے ذی یزن نواب کا جوڑا پہن رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ذی یزن سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے اور میری ماں اس کی ماں سے بہتر ہے۔ پھر میں مکہ مکرمہ آ گیا اور انہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی بات سنائی، جس سے وہ سب بڑے حیران ہوئے کہ غلام کا بیٹا ہو کر بھی خود کو اور اپنے ماں باپ کو اسلام کی وجہ سے نوابوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے چچا عامر بن طفیل عامری نے مجھے ایک قصہ سنایا کہ عامر بن مالک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گھوڑا ہدیے میں بھیجا اور یہ لکھا کہ میرے پیٹ میں ایک پھوڑا ہے، اپنے پاس سے اس کی دوا بھیج دیں۔ عامر بن طفیل کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا واپس کر دیا کیونکہ عامر بن مالک مسلمان نہیں تھے اور ان کو ہدیے میں شہد کی ایک کپی بھیجی اور فرمایا اس سے اپنا علاج کر لو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملاعب الاسنہ نیزوں کا کھلاڑی یہ عامر بن مالک کا لقب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہدیہ لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسلام پیش کیا لیکن اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت عیاض بن حمار مشاجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اونٹنی یا کوئی اور جانور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ہدیہ لینے سے منع فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔